السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کا خزانہ اور اس کے انجام کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے بغاوت کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، ایک پیارا سا کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلے اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچا یزہر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و با اخلاق انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہوا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بازگشت کرنے کے لیے اس خبیث سے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اسی وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وعظ فرما رہے تھے، قرآن نے آپ کو ٹوکا، فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھے قرون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قرون پر قہر و غضب عطا نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قرون کا ساتھی ہو وہ قرون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قرون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام نبی اسرائیل قرون سے الگ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔ قرون کا ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قرون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قرون کے ساتھی تھے لوگوں سے کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرون کو اس لیے دھسا دیا تاکہ قرون کے مکان اور اس کے خزانے پر خود قبضہ کر لے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قرون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قرون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گیا۔ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو اتنے خزانے دیے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک قرآن موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، اس نے خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساری قوم کو سناتی رہی کہ
جب اس سے قوم کی اس نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر لیا، دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اس احسان کا جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن نے اپنے مال کی گھمنڈ میں اس مخلصانہ منصیت کو ٹھکرا دیا اور خوب بنصور کا تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسائی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے، خدا کی اس کرہنہ گرفت پر خوف الہی سے تھرتھراتے رہے۔ اللہ اکبر! تو ہم نے اس سے اور اس کی گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ یہ ابتناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت عطا فرمائے تو اس کا فرض کو لازم جانے کا اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور و گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے، پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع انکساری کی عادت رکھے، ہرگز کبھی انبیاء اولیاء کے صالحین کی ایذا رسائی بدگوئی نہ کرے۔ اس کی مقبولان بارگاہ الہی کی دعا اور بددعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کو لوگ تصور و خیال بھی نہیں کر سکتے۔